مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث آف دا ڈے کے ساتھ حاضر آپ کا دوست اقبال اختر. عزیز دوستوں، آج کی حدیث ہم نے سنن الترمذی سے منتخب کیا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے اور آپ کے نسب کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے. سنن الترمذی ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3605. حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ کا اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا. ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ بیٹھے آپ کے حجرے سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے. کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ ان کے قریب آئے تو انہیں آپس میں بحث کرتے سنا. آپ نے ان کی باتیں سنی. کوئی کہہ رہا تھا، تعجب ہے، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. دوسرے نے کہا، موسیٰ سے اللہ کا کلام کرنا کتنا زیادہ تعجب خیز معاملہ ہے. اور ایک نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ اور اس کی روح ہیں. اور ایک دوسرے صاحب نے کہا، آدم کو اللہ نے تو چن لیا ہے. تو آپ نکل کر ان کے سامنے آئے اور انہیں سلام کیا اور فرمایا، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہونے پر تعجب میں پڑھنے کو بھی واقعی وہ ایسے ہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے نجی اللہ ہونے پر اور وہ بھی واقعی ایسے ہی ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہونے پر اور واقعی وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور آدم کے اللہ کا برگزیدہ ہونے پر اور واقعی وہ بھی ایسے ہی ہیں. سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں. قیامت کے دن حمد کا پرچم یعنی جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں. اور قیامت کے دن میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو شفاعت یعنی کہ سفارش کرے گا اور جس کی شفاعت یعنی کہ سفارش سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں. اور میں پہلا وہ شخص ہوں گا جو جنت کی کنڈی ہلائے گا تو اللہ میرے لیے جنت کو کھول دے گا، پھر وہ مجھے اس میں داخل کرے گا اور میرے ساتھ فقراء مومنین ہوں گے، اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں. اور میں اگلوں اور پچھلوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں اور اس پر مجھے گھمنڈ نہیں. دوستوں، انشاءاللہ مزید چند روز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حدیثیں اپلوڈ کی جائیں گی. اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے اور اس کو عام کرنے میں ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہوں، ہمارا تعاون کریں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.